بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی نشست ہماری کچھ ہمارے تجزیہ کار دوستوں کے ساتھ، کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ ہیں، تاکہ جو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اس پر کیا کیا تجزیہ بن رہا ہے اس پہ بات کر سکیں۔ آج حامد میر صاحب کو ایک 2 گھنٹے کا انٹرویو دیا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب نے، بہت عرصے بعد وہ کسی انٹرویو میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن سے ایک فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق، اس پہ بات کرتے ہیں، اور کچھ دیگر باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب قبلہ ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز جناب اطہر کاظمی صاحب تشریف فرمائیں، ہوپ فلی کلاسرا صاحب بھی ہمیں کسی بھی لمحے جوائن کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے وہ زرداری صاحب کے انٹرویو سے شروع کرنا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کائرہ صاحب آ جائیں گے تو پھر ہم یہ بات کر لیں گے یہ والی زرداری صاحب والی۔ تو اس سے پہلے ذرا آج کے فیصلے پہ اگر بات کر لیں ہم کوئکلی، بھٹی صاحب یہ اس کی کوئی سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی پہ کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں صاحب ہم مطمئن نہیں ہیں، آپ نے مقررہ مدت میں جو الیکشن کرانے تھے وہ نہیں کرائے، تو آپ دوبارہ الیکشن کرائیں 20 دن میں، ورنہ بلہ گیا۔ اور اب پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں ان کے لیے الیکشن کرنا آسان نہیں ہے۔ اب قانونی مشگافیاں بھی ہے کہ اب کیا عمران خان صاحب چیئرمین کے عہدیدار ہو بھی سکتے ہیں نہیں، اس سے بات کریں۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، اب قائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو ذرا پہلے ہم اسی پہ آتے ہیں، پھر ذرا آج کی دیگر باتوں پہ آتے ہیں اگر اجازت دے دو۔ تو قائرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بدامی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ حضور، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر ہے۔ اچھا سر، یہ ذرا مختلف حوالوں سے بات کرنی ہے۔ ایک تو چلے میں نے پوچھنا تھا، لیکن آپ کی لیڈرشپ نے ہی کہہ دیا ہے زرداری صاحب نے کہ ان کو یقین ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی اسی لیے بلاول صاحب کے جلسے اور سب ہو رہے ہیں کہ جناب وہ پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ الیکشن میں مزید التوا نہیں ہوگا۔ وہ زرداری صاحب سے متعلق، بلاول صاحب سے متعلق زرداری صاحب نے کچھ کہا، وہ ذرا پہلے سنوائے دیں گے ویورز کو بھی، پھر ذرا میں سنتا ہوں آپ سے، دکھائیے گا۔ تو ایک سوچ ہے ان کی جو سب کو کہہ رہے ہیں، ہم صرف زرداری صاحب کو نہیں کہہ رہے۔ بس سوال یہ ہے کہ سیاست میں سیکھتے سیکھتے مجھے ابھی تک سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں۔ بلاول پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوا، اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں۔ بلاول ابھی تک ٹرین نہیں ہے؟ اچھا، He'll take time. He will take time. بڑا ٹیلنٹڈ ہے، مجھ سے ٹیلنٹڈ ہے، مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، ہی از بیٹر اسپوکن دین می، مگر ایکسپیرئنس از ایکسپیرئنس۔ اچھا قائرہ صاحب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول ابھی ٹرین نہیں ہے تو اب ظاہر اب آپ اس کا غالباً یہ جواب دیں گے کہ بھائی ظاہر ہے ہر آدمی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں، لیکن اس سے جو سوال ابھرا وہ یہ، میں ڈائریکٹ وہی سوال کر لیتا ہوں، آپ بتا دیجیے کہ پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار اگر الیکشن جیتتی ہے پیپلز پارٹی، ہر پارٹی مارکیٹ کرتی ہے نا الیکشن کے دنوں میں، تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، یا چونکہ زرداری صاحب کی رائے کہ نہیں ابھی وہ مکمل ٹرین نہیں ہے تو اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بہرحال آج کی تاریخ میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار یا وزارت اعلیٰ کے امیدوار بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے؟ وسیم، آپ کے بزرگ حیات ہیں؟ الحمدللہ بہت سارا، جی جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے۔ الہی آمین۔ ان سے کبھی پوچھنا، ساری دنیا کہتی ہے وسیم بدامی بہت ذہین اور بڑا لائق آدمی ہے، ان سے پوچھنا کہ وسیم کیسا ہے۔ صحیح ہے، بزرگوں کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا نا کہ اور ہر آدمی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا سوال اسپیسیفک ہے، جواب ہے اس کا کہ ایک باپ کے لیے بیٹا دنیا کا عالم بھی بن جائے تو وہ بچہ ہی رہتا ہے اس کے لیے، بالکل صحیح ایسی کیفیت ہے۔ یہ تو سر میں نے بھی کہہ دیا نا قائرہ صاحب، میں نے اسی لیے سوال تو اپنا دوسرا کیا کہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں یا نہیں۔ جی جی جی، وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور جس تناظر میں یہ بات ہوئی ہے وسیم صاحب، وہ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 70 سال جو پرانی اپنی سوچ ہے، یعنی جو ہماری لڑائیاں تھیں اقتدار کی یا سیاست کی، جس طرح کی سیاست ہوتی رہی ہے پاکستان میں، اس سیاسی عمل کو، اس سیاست کو چھوڑ دیں، ورنہ سیاست چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ بات سمپل نہیں کہی کہ آپ 70 سال والے چھوڑ دیں، انہوں نے بیسیکلی کوالیفائی کیا کہ جو 70 سال والی پرانی سیاست ہے وہ سیاست چھوڑ دیں، وہ سیاست۔ قائرہ صاحب جب وہ کہتے ہیں کہ 70 سال والے بابے اب مدرسے میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، تو یہ کہہ رہا کہ چھوڑ دیں سیاست، وہ طرز سیاست تو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے، وہ سیاست چھوڑنے کا کہہ رہے، گھر بیٹھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ جس مدرسے کا نام لے کے مجھ سے جو چھیڑخانی کر رہے ہیں نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ جب بلاول صاحب نے مدرسہ کہا تو اچانک ذہن میں فضل الرحمان صاحب کا خاکہ ابھرا۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جی جی، دیکھیے، بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے آپ اس کو چلا کے دیکھیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرانی سیاست کو چھوڑیں، ورنہ یہ 70 سالے گھر بیٹھے یا مدرسے میں بیٹھے۔ اب زرداری صاحب کو تو مدرسے میں بیٹھنے کا نہیں کہہ سکتے نا، میاں نواز شریف کو کہنا ہے،
تو مدرسہ والوں کو ان کا احترام بھی ہے, انہی کو کہنا ہے. مولانا صاحب تو کہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ایک تناظر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پٹ کیا ہے کہ میں اس ملک کے وزیر اعظم کے لیے ایک جماعت کا سربراہ ہوں, اپنے آپ کو پٹ کر رہا ہوں, اور میں نے بطور وزیر خارجہ مجھے ذمہ داری ملی ہے اور میں نے بدرجہ اتم نبھائی ہے. اور پاکستان کے بہت سارے لوگ, خود میاں نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر بنے تھے تو شاید ان کی عمر بھی اتنی تھی, اس کے آگے پیچھے جی 85 میں شاید بنے تھے نا, جب جنیجو صاحب وزیر اعظم 83 میں بنے تھے پہلی دفعہ وزیر, اور جنیجو صاحب کے ساتھ وہ 85 میں وزیر اعلیٰ بنے 85 میں. تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی 85 پلس, تو دیکھیں نا آج سے 40 سال تو یعنی قائرہ صاحب, یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اور فضل الرحمان صاحب کیا طرز سیاست چھوڑ دیں, کیا کر دیں, مطلب کیا ایسا کر رہے ہیں جو بلاول صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کو نہیں کہہ رہے, زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں. ہمارے ملک کی ایک پرانی وتیرہ ہے سیاست کا, لڑائی کا, اپنے مخالف کو دبانے کا, سخت قسم کی پالیٹکس کرنے کا, سخت رویہ اختیار کرنے کا, یہ ہماری بڑی شدت کی پالیٹکس رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ پالیٹکس اب نہیں چل سکتی, آپ اس سیاست کو چھوڑیں. یعنی بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ جو 18 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم والی, اس میں بھی میاں صاحب نے انتقامی سیاست کی, یا نون لیگ نے انتقامی سیاست کی؟ نہیں, وہ کسی ایک جماعت کو تو کہہ نہیں رہے نا, آپ ایک جماعت کے اوپر یہ بلینکٹ کر رہے ہیں. وہ جنرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے اس سیاسی رویے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اسلوب ہے نا بات کرتے ہوئے, تقریر کرتے ہوئے. لیکن قائرہ صاحب اٹ ہیز ٹو بی سپورٹڈ بائی ا فیو ایگزامپلز ایز ویل نا, کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں, خان صاحب کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو اسٹیبلشڈ ہے نا ان بلاول صاحب کے خیال میں کہ وہ یہ کرتے ہیں. لیکن جب وہ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب پر بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دشمنی کرتے ہیں, انتقامی سیاست کرتے ہیں, تو پھر اس کی کوئی حالیہ تاریخ کی مثالیں بھی دینی ہوں گی نا. ظاہر ہے وہ ماضی بعید کی بات تو نہیں کر رہے, کیونکہ اس کے بعد وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا, تو پھر کوئی حالیہ مثالیں بھی ہوں گی کہ جی دیکھیں نا, مثال کے طور پر انہوں نے یہ کر دیا, دیکھیں پچھلے مہینے یہ کر دیا, دیکھیں پچھلی حکومت نے یہ کر دیا. ایسی سیاست اب نہیں چاہیے. یہ وسیم بادامی صاحب کا خیال ہے, بلاول صاحب کے خیال میں جتنی بات انہیں کہنی چاہیے تھی اتنی انہوں نے کہہ دی, اور اپنی گفتگو کو اپنی خاص میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کوئی کیا کہنا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں ذرا مثال دے کے بتا دیں, چونکہ آپ نے کہا کہ ان کا مطلب یہ ہے, تو آپ نے تشریح کر دی, میں نے کہا مثال بھی دے دیں. میں مثال بھی دے دیتا ہوں. مثلاً مولانا فضل الرحمان صاحب کا رویہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت سخت ہے, بہت زیادہ سخت ہے. انہوں نے حالیہ دنوں میں ہی ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی ہیں, تو اس طرح کی باتیں سیاست نہیں ہونی چاہیے. جی اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس طرز کا یہ اسلوب, یہ لہجہ, یہ بیانیہ, یہ اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. اسی طرح میاں صاحب نے بھی پاکستان کی طرف آتے ہوئے جو آنے سے پہلے بیان دیے تھے, وہ بیان بھی ان کا حصہ ہے. ان کی تقاریر کا ابھی تک وہ تقاریر شروع نہیں ہوئی ان کی, اب وہ سیاسی جلسوں میں آئیں گے تو ان کی اور بات کھلے گی. لیکن انہوں نے ایک تناظر کی بات کی ہے. لیکن آپ نے یہ کہہ دیا قائرہ صاحب, درست نہ ہو, ٹھیک ہے, سوال کے شروع میں آپ نے کہہ دیا کہ زرداری صاحب کے بیان کا مطلب ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے یا وزارت اعلیٰ کے کسی بڑے عہدے کے امیدوار نہیں ہیں, ایسا ہرگز بھی نہیں. یہ ہے نا؟ بالکل نہیں ہے. ایک شخص جو اس ملک کا وزیر خارجہ رہ سکتا ہے, وہ کون سا اور عہدہ ہے جو نہیں چلا سکتا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے, جس تناظر میں کہی ہے, آپ کا اس سے اتفاق نہ ہوگا, اوکے, آپ اس طرح سوچتے ہیں, آپ سوچیے, آپ کا حق ہے. بھٹی صاحب یا اور ہمارے دوست جو ہیں وہ اور طرح سوچتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ ان کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی, ویری گڈ. ہمارا خیال ہے انہوں نے جو بات کی ہے اس رنگ میں کی ہے, تو لوگوں کے پاس کوئی اسٹیریوٹائپ فارمولا تو نہیں ہوتا, 2+2 والی بات کرنی ہے, کوئی حساب کا سوال تو نہیں ہے. انہوں نے اپنا خیال جو لوگوں کے ساتھ ظاہر کیا اور اپنے کارکن کو ایڈریس کرتے ہوئے جو بات کہی ہے, وہ کوئی انسلٹیو بات نہیں ہے. اگر انسلٹیو ہو تو پھر غلط ہے. اگر ماضی کے رویے کا حوالہ دے کے کہ ماضی جیسی پالیٹکس نہیں کریں, اور اگر وہی کرنی ہے تو پھر سیاست چھوڑ دیں, جا کے مدرسہ چلائیں. اچھا قائرہ صاحب, ابھی ہم نے چونکہ تھوڑی دیر ذرا بلاول صاحب کے حالیہ بیانات, زرداری صاحب کے آج کے انٹرویو لے کے پیپلز پارٹی کی طرز سیاست سے بات کرنی ہے, تو اگر آپ تھوڑا سا وقت عنایت فرمائیں تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم یہ ہمارے ساتھ ساتھی تجزیہ کار ہیں, میں ان سے بھی ایک رائے لینا چاہتا ہوں, پھر آپ سے آپ اجازت دیں تو میں کنکلوڈنگ نماز سے رہتا ہوں. تھوڑا بڑی نواز ہے. تو بھٹی صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, آپ یہ جو ٹرین نہیں ہے بلاول صاحب ابھی, اس بیان کو آپ بھی اسی تناظر میں لیتے ہیں؟ سر قائرہ صاحب نے کہا کہ بھائی مطلب تو یہ تھا, کوئی اتفاق کرے اس کی مرضی ہے, اتفاق نہ کرے اس کی مرضی. آپ کی بھی رائے یہ کہ بھائی ایک بڑا اپنے بچے کو یہی کہے گا نا کہ بھائی بیٹا ابھی تو چھوٹے ہو نا, ابھی تو سیکھ رہے ہو, اور اس کو کسی بھی اور اینگل سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بھٹی صاحب یہی رائے ہے اس میں؟
پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ یہ ملک پاکستان بھی اللہ قائم رکھے اور بلاول بھٹو کو بھی لمبی عمر دے. وہ سیکھ جائیں گے, تجربہ کار ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ملک اور یہ قوم اسی لیے ہے کہ وہ یہ سارے بچے تجربہ کار ہوں اور سیکھیں اور آگے بڑھیں اور ملک چلائیں. دوسری بات ہے کہ زرداری صاحب نے کمال محبت سے کہا کہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, مجھ سے زیادہ اچھا ہے. ایک باپ وہ واحد شخص ہوتا ہے, جیسے قائرہ صاحب نے کہا کہ بزرگوں کے نزدیک بچے ہی ہوتے ہیں جتنے بڑے بھی ہو جائیں, لیکن ایک باپ وہ واحد شخص ہوتا ہے جو ہار کر خوشی محسوس کرتا ہے اپنی اولاد سے. صحیح ہے. ورنہ زرداری صاحب جتنا ٹیلنٹ, جتنا تجربہ اس پاکستان کی سیاست میں بھلا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, مجھ سے زیادہ ویل اسپوکن ہے. تو میں تو اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. جی بالکل. بلاول صاحب اپنے باتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ بیان کرتے ہیں اس کمپیوٹر زرداری صاحب. جی بالکل کرتے ہیں. وہی ہے نا کہ لیکن وہ ہے نا مسلم لیگ مہنگائی لیگ ہے, بہت اچھا ہے. انہوں نے ایک خوبصورت جملہ بولا ہے. اور حالانکہ 16 مہینوں کی حکومت سے خود کو وہ کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں, اور سندھ کیا سوشل ویلفیئر سٹیٹ بن چکا ہے, اور شہباز شریف اپنی کارکردگی پر منہ چھپائے پھر رہے ہیں, حالانکہ وہ ان کی جماعت کا حصہ تھے. اور بابو اب سیاست چھوڑ دو, گھروں مسجدوں مدرسوں میں بیٹھ کر ملک کے لیے دعائیں کرو. اور اس میں یقیناً زرداری صاحب نہیں ہوں گے, باقی تینوں چاروں ہوں گے. شیر تو بلی نکلا, یہ بھی اس میں بھی بڑا انہوں نے خوبصورت جملہ بولا. اور کیا بلا بولا, حالانکہ بلیوں کے بڑے حقوق متاثر ہوئے ہیں, اور بلیوں کو کے حوالے سے اس طرح نہیں کہنا چاہیے, شیر کی خالہ ہوتی ہے, لیکن کہہ دیا. اور پھر انہیں سلیکشن ہو چکی, الیکشن کی کیا ضرورت ہے. اور پھر نون لیگ ہمیشہ دھاندلی سے جیتی, تو اب سوچئے کہ سندھ تو چھوڑ دیجئے, کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو ہی دیکھ لیجئے. باتیں بڑی وہ خوبصورت کر رہے ہیں, لیکن باتوں میں تضاد ہے. اب اور اس لیے ہے آخری 2-3 جملے کہ 4 بار مرکز اور 18-20 سال سندھ پر حکومت کرنے کے بعد بلاول بھٹو اگر آج یہ باتیں کر رہے ہیں تو مطلب ہے بات کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے, کارکردگی نہیں ہے. 1970-71 سے روٹی کپڑا اور مکان تھا, آج بلاول بھٹو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور کوئی ایک سندھ کی تحصیل یا ضلع یا ڈویژن جس میں ساروں کو روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہو. اور دوسرا اگر ٹھیک ہے, بڑی پوائنٹ ہے کہ اچھا ہم 2-3 دن سے گورننس پہ بات ہی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, کا مشن پتہ نہیں کہاں رہ گیا, تناظر میں بات کرا. ٹھیک ہے, نوٹڈ. میں آتا ہوں. میرا خیال ہے وسیم, اگر روٹی کپڑا اور مکان کی وضاحت پوچھنی ہو تو مجھے ذرا موقع دیجئے, میں وضاحت کر کے بتاتا ہوں کہ روٹی کپڑا اور مکان کس کس کو ملا ہے. اچھا, اگر آپ بریفلی بتا سکیں تو پھر میں کاظمی صاحب کی طرف پھر اگلے آپ پہلے اگر کہنا چاہیں تو آپ کر دیں اپنا. میں چاہوں گا کہ میرے بھائی یہ طنز کرتے ہوئے, ان کا حق ہے, وہ جس طرز میں چاہیں, جس لہجے میں چاہیں بات کریں, لیکن اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ یہ بات 1970 میں کہی گئی تھی. 1970 میں پاکستان کے حالات کیا تھے, ہم سب کن حالات میں تھے, جو اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں بشمول میرے, ہم کن حالات میں تھے, ہمارے آبا کن حالات میں تھے. اور اس وقت روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے نے کیا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جا کے روزگار کمانے کے ذرائع پیدا کیے کہ نہیں؟ وہ تو ان کے مخالف بھی مانتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو روزگار کی فراہمی کی کوشش کرنی ہے. پاکستان کی ریاست کا آئین کہتا ہے کہ ہر شخص کا تحفظ کرنا, اس کو روزگار دینا, اس کو صحت اور تعلیم دینا, یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. تو کیا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا ایک الٹیمیٹ آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے باتیں کی جاتی ہے؟ اس کو اس تناظر میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. نوٹڈ. ٹھیک ہے, لوگوں کو گھر بھی دیے, بھٹو کالونیاں بھی دی, روزگار بھی دیے, اور آج بھی ہم نے دیے. نوٹڈ. تو یہ کہنا کہ جی کس کو ملا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, میں چاہوں گا میں کسی وقت ریکارڈ پہ بھیجوں آپ کو کہ کتنے لاکھوں کو ملا ہے. ٹھیک ہے, ابھی الیکشنز قریب ہیں تو ہم نے گورننس میں بہت سارے پروگرام کرنے ہیں, تو آپ ضرور بتائیے گا. آئی ووڈ لو ٹو ہیو دس سیشن وتھ یو, اور پلیز میرے ساتھ رہیے گا کچھ دیر. کاظمی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں جب اگست کے مہینے میں بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ جی میاں صاحب اور زرداری صاحب ایسے فیصلے نہ کریں کہ میرے اور مریم کے لیے مشکلات ہوں, اور پچھلے 5 دنوں سے تواتر کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بزرگ یہ گھر بیٹھ جائیں, بھائی 70 سال کے بابے یا گھر بیٹھ جائیں, مدرسے بیٹھ جائیں, بھائی مجھے بڑا احترام ہے لیکن یہ طرز سیاست نہ کریں. آپ بھی ایسے ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بارہا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہی وانٹس ٹو میک اے پوائنٹ نا, ایسا نہیں کہ ون آف ایک بات کر دی, کے پی میں گئے, ان کو لگا مولانا صاحب کا یہاں پہ ہلکا ہے سیاست, ان کو ہٹ کرنا ہے تو بول دیا, ایسے ہی نہیں. ہی وانٹس ٹو میک اے پوائنٹ, ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں. ان کے ذہن میں کیا ہے؟
دیکھیں ऑब्वियसली उनके जहन में क्या है, ये तो वही जो हाँ, आप एक दे तज़िया सकते के हैं तौर पे, उनकी जी। सियासत के ऊपर, उनकी सियासत के ऊपर आप बहुत सारी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है इसमें गलत क्या है? वो ये कह रहे हैं कि कब तक ये 70 साल पुरानी हम सियासी सोच अपने पास रखेंगे। आप इसको एज ए मेटाफोर के तौर पे देखें। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी सोच में जिद्दत लानी है, सियासी सोच में जिद्दत लानी है। बिलावल साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो सकती है, लेकिन खुदा ना खास्ता वो ये नहीं कह रहे कि जितने बाबे उनको घर में बंद कर दो। देखिए, एक 70 साल का बंदा भी हो सकता है और उसकी सोच में जिद्दत हो सकती है। दूसरी तरफ एक जो है नौजवान हो सकता है और उसकी रिग्रेसिव सोच हो सकती है सियासी। आप हालिया दिनों में एक मिसाल देख लें, एक इंटरव्यू हुआ एक जो है जाती निजी मामले के ऊपर, उस पे आपकी नून लीग की लीडरशिप ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, क्या वो इंटरव्यू जरदारी साहब ने नहीं सुना था? क्या वो इंटरव्यू नौजवान बिलावल ने नहीं सुना था? उन्होंने तो उस पर कोई कमेंट नहीं किया। ये वो सियासी सोच है जिसको वो तब्दील करने की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा उनसे बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ हो सकता है, भट्टी साहब का इख्तलाफ हो सकता है, आपका इख्तलाफ हो सकता है। मौलाना साहब से भी लेकिन क्या पूछा गया वो हमने सवाल, तो मौलाना साहब ने चेहरे पे नागवारी का तासुर बना के कहा कि मुझसे बात ना करें, फजल रहमान साहब ने। जी एग्जैक्टली। तो देखें, ये हमने तनकीद करनी है, या फिर अगर कहीं पे किसी ने कोई सही बात की है तो उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में सोच बदलने की जरूरत है, सियासी सोच को आगे ले जाने की जरूरत है, सोच में जिद्दत लाने की जरूरत है। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, जब ये डिस्कशन पे नहीं आएंगे, देखिए आज बिलावल ने ये बात की है तो हम टीवी प्रोग्राम में बैठे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेशनल डिस्कोर्स तो इसी तरह बनता है कि आप डिस्कस करते हैं चीजों को, कि या फिर हम वही पुरानी बातों पे तनकीद करते रहे, या फिर हमने भी अपनी सोच बदलनी। और मेरी भट्टी साहब से भी गुजारिश है कि ये भी अपनी सोच अब थोड़ी बदलें। देखिए, अब ये तो आपने 10 साल मंसूबा बोल दिया काज़मी साहब, लेकिन बदामी साहब ये नहीं 10 साल नहीं 20 साल है, 20 साल है। और दूसरी बात ये है कि ये बड़ा मुझे मुफक्कराना, दानिशवराना, मगरबियाना और आगे का विजाना, फलसफियाना भी ऐड कर दिया, फलसफियाना भी सुना मैंने काज़मी साहब का। ये जो दानिशवराना गुफ्तगू होती है, ये इक़्तिदार से निकल के क्यों होती है? और दूसरी, ये बाबे क्या कल सियासत में आए थे? और तीसरा ये बात ये है कि ये बाबे आज बुरे क्यों लगने लग गए हैं? कल तक तो ये बाबे हम जमात, हम नमाला, हम प्याला थे। और चौथी बात ये है, ये हम हर तीसरे साल बाद देखते हैं। अपोजिशन में होते हैं और चेहरे होते हैं, हुकूमत में होते हैं और चेहरे होते हैं। अपोजिशन में होते हैं तो पार्लियामेंट याद आ जाती है, जमहूरियत याद आ जाती है, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत। और अगर हुकूमत में आए तो सारा कुछ भूल जाता है। तो ये इन पे अगर काज़मी साहब को उससे दानिशवराना किस्म की रोशनी मिली है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कम से कम 24 करोड़ 60 लाख में से एक बंदा तो निकला ना बाबा, और आज से इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे में तो यही बाबे हैं। तो लेकिन अगर इसको दूसरे तनाजर में देखा जाए तो ये हम रोज सुनते हैं भाई। इसको आप इस तरह नहीं देखिए, इसको सर देखिए कि प्रोग्राम में 1 2 3 4 5 बंदे बैठे, उनमें एक काज़मी साहब और एक कायरा साहब की बारे में रहा है, तो इसका मतलब 40% पैनल की इस तरह रहा है। आप कह रहे हैं कि 24 करोड़ में से एक निकला। अभी देखिए अपना रुख है ना देखने का। लेकिन मैं आता हूँ भट्टी साहब के दोबारा, मैं क्लासरा साहब से। क्लासरा साहब, माजी करीब में बार बार शरीफ मियाँ बरादरान के हवाले से बात होती थी कि भाई एक सवाल होता था कि शहबाज साहब एक राय रखते हैं एस्टैब्लिशमेंट और बाकी वालों से, और मियाँ साहब एक और राय रखते हैं। अब अल्लाह जाने ये प्लान्ड है, प्लांटेड है, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, या फिर नहीं, दोनों के दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की अलग अलग राय है। अब ये सवाल जरदारी साहब और बिलावल साहब के बारे में होता है। आज हामिद मीर साहब ने सवाल किया भी है, क्योंकि वाज़ेह तौर पे जिस तरह बिलावल साहब का हालिया बहुत सारे बयानात हैं जिनसे लगता है कि वो मुतमईन नहीं है, उनको लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि तय कर लिया एक आदमी को ही लाना है। और जरदारी साहब कहते हैं मुझे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन होगा। आपके ख्याल में भी ये सोच का फर्क है या ये एक स्ट्रैटेजी है गुड कॉप बैड कॉप वाली? मैं ये आपके सवाल पे आता हूँ। पहले जो वो बहस हो रही थी ना, जो उनकी बिलावल साहब के उस पे सवाल पे कि अब जो बुजुर्ग हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए। जी जी जी, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे लोग रिटायर नहीं होते। सहाफ़त उनमें से है कि सहाफ़ी हो गए, सियासतदान हो गए, इवन वकीलों का कहा जाता है कि अल्लाह इनको रिटायर करे तो करे, इन्होंने रिटायर नहीं होना होता। ये आखिरी दम तक कि सहाफ़त भी करेंगे, सियासत भी करेंगे, वकालत भी करेंगे, बाकी भी शायद कोई 1-2 पेशे हों तो हो सकते हैं। सो एक बात है। दूसरी, मेरा ख्याल दुनिया भर में बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे इवन 70 से ऊपर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल, बड़े नामी ग्रामी रहे। मैं 3-4 नाम बताता हूँ मैं। एक तो उसमें अगर आपको याद हो, ये इवन प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब जो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ही वाज 76 वंस ही डाइड इन मेरा 64। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनकी डेथ हुई थी, तो ही वाज
76। अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो वाजपेयी साहब, अगेन अ वेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी मेरा ख्याल 80 साल की उम्र में वो लास्ट टाइम वो आके वजीर आजम बने। अभी ये जो बाइडेन क्या है, आगे चलें तो महातिर, आगे चलें अगर उसमें महातिर मोहम्मद तक जाएं तो वो तो 90 साल की उम्र तक ले गए थे। सो सियासतदान के लिए कभी इट्स नेवर ओवर अनलेस इट्स ओवर। सियासतदान तो 90 साल की उम्र में वजीर आजम भी बन जाता है, वो 76 ईयर की एज में भी है, वो 80 ईयर्स की एज में भी है। मैं सिर्फ आपको साउथ एशिया की मिसालें दे रहा हूँ, लीव अलोन हम दुनिया के दीगर मुल्कों में नहीं जाते। सो राइट है, वो जैसे कैरा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हर बंदे को अपनी ओपिनियन का राइट है, फेयर इनफ। लेकिन तो मेरा नहीं ख्याल कि सियासतदान का भी रिटायर होते हैं, एक चीज ठीक है। अब दूसरी आ जाते हैं इस पे जो भी आपने बात की गुट का बैठ कर, मैंने जरदारी साहब का साफ ज़रा इंटरव्यू सुना। हम सारे बच्चों वाले, मैं भी एटलीस्ट हूँ, मेरे भी जवान बच्चे माशाल्लाह। मेरे बच्चे एग्जैक्टली यही बात कहते हैं, हम दुनिया के लिए जितने बड़े सियाने हों, भाषण दें, लोगों को हम समझाएं और हमारे पास कितने कुल्लिए हैं, हम कितने अक्ल कुल हैं। मेरे बच्चे भी कह देते हैं बाबा छोड़े आपको क्या पता है। जो जरदारी साहब ने ये बात के एग्जैक्टली ये मेरे साथ होता है, एक दफा नहीं होता, दिन में मतलब 2-3 दफा बच्चे कह देते हैं। वो मतलब थोड़ा एहतरामन, आप कह सकते एहतरामन थोड़ा सा वो सर झुका लेंगे, लेकिन अदरवाइज वो मुंह पे कहते बाबा छोड़े अब आपको क्या बात है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल सही है कि बिलावल जो है वो ये बात अपने वाले साहब की जो पॉलिटिक्स थी उससे डिफर करते हैं। और माजी में हमने देखा है कि उनको जरदारी साहब ने उनको बचा कर रखा, ग्रूमिंग की, पहले उनको सामने नहीं आने दिया, 2008 के इलेक्शन देखे उनको दूर रखा, 2013 में उन्होंने फील्ड में उनको नहीं भेजा कि आप जाएं, थ्रेट्स जो भी था। अब उन्हें लगता है कि जब बिलावल ने 5 साल गुजार लिए हैं पार्लियामेंट में, फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर एक्सपोजर हुआ है और कहा जाता है उनके दौर में सक्सेसफुल उनके ट्रिप्स रहे हैं बहुत सारे, जो पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था उसको बड़ी हद तक ब्रीच किया उन्होंने। अब उनको लगता है कि बच्चा हमारा जवान हो गया है, अब इसको स्पेस देनी चाहिए, या बिलावल ने खुद ले लिया स्पेस। एक स्टेज आती है ना कि आपके वालिद को पता चल जाता है कि अब इसको शायद मेरी जरूरत नहीं है, या बच्चा समझ लेता है कि वालिद साहब जो है ओल्ड स्कूल हैं, अब मैं क्योंकि न्यू स्कूल हूँ, मैं नहीं यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है पॉलिटिक्स की, मैं उनको बेहतर तो मतलब क्लास ये वही मामूल का इख्तिलाफ है, ये कोई लड़ाई नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना कोई लड़ाई नहीं है ये कि जनाब इससे हमें लगे कि आगे फटा पड़ जाएगा। बच्चों को बता रहा हूँ, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ इख्तिलाफ करते हैं बड़ा डट के करते हैं, तो ये हर घर में हो सकता है, जरूरी तो नहीं होता। वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में हम कहते तो हैं बड़ी उनकी, क्योंकि उनका 180 के दर्जे पे इख्तिलाफ होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, तो सम टाइम हम इसलिए कहते हैं गुड का बैड कब चलता है। तो जरदारी साहब के बिलावल की माजी में इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें नजर नहीं आया। आप जो वो बात कह रहे हैं बिलावल जो है कि जी बुजुर्ग जो है वो चले जाएं, वो रिटायर हो जाएं, सब कुछ हो जाए, तो लेकिन मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना अगर तजर्बे का कोई उसमें वो नहीं होता। उसमें बिलावल के जहन में एक और बात होगी कि उसमें बेनजीर भुट्टो साहबा जो है ये भी 30s में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। मेरा ख्याल जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी, फैम नॉट रॉन्ग, वो तकरीबन 30s, लेट 30s, अर्ली 40s में थे। इस वक्त बिलावल खुद भी मेरा ख्याल 30s में है। सो एक फैमिली की लेगेसी है उनके जहन में है कि इस वक्त मुझे अपने आप को पुट करना चाहिए और मुझे अभी से अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमेशा से एक अपना बंदा देती होती हैं, आप अपनी मैसेज को बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये है। और आज की तारीख में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वो है बिलावल साहब, ठीक है। अच्छा मैं एक आता हूँ, मैं इस वक्त बस कायरा साहब जरा आखिरी 1-2 सवालात और फिर हम, कायरा साहब ने बड़ा वक्त दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। कायरा साहब एक और आप हैं हमारे साथ, कायरा साहब? मैं हूँ बिल्कुल सर। एक और भी जरा बात बता दीजिएगा, जरा सुनिएगा। पहले तो आज से कुछ दिनों पहले हम खुर्शीद शाह साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने एक जरा थोड़ा चौंकाया मुझे, उस वक्त पहली दफा हुई थी ये बात, जरा वो सुनिएगा फिर आप बताते हैं कि दिखाएगा जी। तो उनकी हुकूमत है, उसको अपनी हुकूमत चलाना चाहिए। नहीं अभी तो निगरान हुकूमत है पाकिस्तान में। फवाद की अपॉइंटमेंट ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो अपनी हुकूमत में आ गए हैं, क्योंकि पहले भी फवाद ही चलाते थे प्राइम मिनिस्टर। तो फवाद साहब की इस काबीना में शमूलियत से आपको अब यकीन हो गया कि ये नून लीग की हुकूमत का ही एक्सटेंशन है ये वाली गवर्नमेंट? जी हाँ, जी हाँ। ये 2.5 माह पहले खुर्शीद साहब ने कहा कि ये तो अब तो नून लीग की हुकूमत, अब तो मियां साहब को आ जाना चाहिए, तब तक आए नहीं थे। अगर नहीं तो निगरान, उन्होंने कहा नहीं नून की है ना, एक्सटेंशन है सारी, फवाद साहब लग गए ये वो। आज यही बात इस इंटरव्यू में भी हुई, लेकिन उसमें जरदारी साहब ने कदम आगे बढ़ा। वो क्या सवाल था और वो क्या जवाब था वो भी देखिएगा। आजकल पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर जो हैं वो टॉक शोज में आते हैं, वो कहते हैं पंजाब में निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो जब मैं उनको याद करवाता हूँ, नहीं यार पंजाब में तो मोहसिन नकवी साहब हैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो उनको तो आसिफ जरदारी साहब कहते थे कि ये मेरा बच्चा है, तो आप क्या मेरा बेटा है, आज भी कहता हूँ मैं। अच्छा, तो फिर पीपल्स पार्टी का एक काम ना हो या 2 काम ना हो, और वो इंटरिम गवर्नमेंट बैठी इस काम में नहीं है कि वो
काम करे। उनका काम ये है कि कोई जाति ना हो। आपकी पार्टी का लीडर कह रहे हैं कि पंजाब में दरअसल निगरान हुकूमत जो है वो नून लीग की प्रॉक्सी है, वो गलत कह रहे हैं। वो उन बेचारों को पता कम है। नदीम अफजल चंद को पता कम है। नदीम अफजल चंद को तो कुछ भी नहीं पता। खैरा साहब, आपके ख्याल में इस वक्त की पंजाब की निगरान हुकूमत है नून लीग की? आवाज़ वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई मेरा ख्याल। चलो देखें अगर दोबारा मिल सकता हूँ। चले वो बड़े एक लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। एक ऐसा करते हैं, क्विक एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस ठीक है बात आगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कायरा साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई और अभी रिकनेक्ट भी नहीं हो रही है कि जैसी होती है तो फिर हम बस वो एक मैंने वो बात करनी थी जो हालिया जो बयानात को सुना है उससे मुतालिक। वैसे ये भट्टी साहब, ये आप किस तरह देखते हैं इस बयान को कि वो यानी एक तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के लोग मुसलसल ये बयानियाँ बना रहे हैं, ये नहीं कि एक प्रोग्राम में बैठ के नदीम अफजल चंद ने कह दिया, बदामी साहब के प्रोग्राम में खुशी शाह साहब ने कह दिया, नहीं मुसलसल वो बयानियाँ बना रहे हैं कि भाई ये नून लीग की ये निगरान हुकूमत तो नून लीग की हुकूमत है, इसमें फवाद हसन फवाद बैठे हैं, इसमें आज चीमत है, इसमें फलाद है, और जरदारी साहब कहते हैं कि भाई जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कुछ यार। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? भाईजान ये ड्यूटियां लगी हुई हैं, गुड का बैड का, बेटा इनकलाबी बाप मफामती, एक प्रेशर डालने वाला दूसरा प्रेशर से रस्ते निकालने वाला। ये मौसमी इनकलाब हैं, मौसमी बुखार हैं, जैसे कोई मौसमी वबा आती है वैसे ही मौसमी इनकलाब है, ये हो जाते हैं। इसमें क्या है लाडलापन जो मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बन गए हैं, वो उनके करीब पहुंचना है, वजारत उज़्मा की दौड़ में रहना है, सिंध बचाना है, मरकज़ और दीगर सूबों में किसी न किसी तरह रेलिवेंट रहना है। दिल टूटा हुआ है, दिल दुखी है, वजारत उज़्मा के ख्वाब बिखर रहे हैं। आप एक तरफ बिलावल साहब और दीगर हमख्याल लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नून लीग की ही एक्सटेंशन है हुकूमत, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरी तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग पता है गुड कॉप बैड। जरदारी साहब ने कभी देखिए एक पंगा ले रहा है, एक जरा बाप MQM बाप इलेक्टेबल्स कहीं और जा रहे हैं, लोटे शोटे, सिंध में इत्तेहाद हो रहा है, बहती गंगा में पूरा स्नान नहीं हो पा रहा। तो ये सारी ऐसे गुड का बैड का पक्का दोनों के रास्ते अलग है, मंजिल एक है, प्लान्ड। कोई ये नहीं है कि बेटा जो है वो जवान हो गया है तो बाप जो है बूढ़ा हो गया है तो और उसमें बिलावल में कोई रिफाइन हो गया है तो पता नहीं कोई PhD हो गई है। ये अगर इलेक्शन के बाद हुकूमत बनानी पड़ी तो जरदारी साहब इस पोजीशन में है कि नून के साथ जाके मिलकर हुकूमत बना लेंगे, ना अगर बनानी पड़ी तो बिलावल साहब इनकलाब जारी रखेंगे। तो ये दोनों बाप बेटा जैसे दोनों शरीफ बरादर एक जैसे ही सारा काम हो रहा है और ये रोज देखते आ रहे हैं हम। काज़मी साहब, मैंने आपसे एक अगला सवाल करना, लेकिन पहले क्विकली अगर इसी पे कमेंट कर दें कि ये आपका भी इत्तेफाक है इस बात में भट्टी साहब से, आपकी राय मुख्तलिफ है? नहीं, काफ़ी हद तक मैं एग्री करता हूँ। देखिए, मैं इसमें एग्री करता हूँ कि ये जो बयानिया दिया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जरदारी साहब कंप्लीटली उसकी नफ़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि नदीम अफजल चंद साहब को भी कुछ पता नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब हर TV प्रोग्राम में बैठ के फरमा रहे हैं कि पंजाब में निगरान हुकूमत में हर जगह पे नून लीग को एक तरह से सहूलतकारी की जा रही है। तो फिर समझ नहीं आता कि ये तो पूरी जमात ही कन्फ्यूज़ लगती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके सियासी मकासद हैं। बिलावल साहब एक मैसेज दे रहे हैं और जरदारी साहब साथ मैसेज दे रहे हैं कि हाँ भाई, अगर आपने ज्यादा हमें पुश किया तो फिर ये नौजवानों के हाथ में चीज चली जाएगी और फिर वो अपनी मर्जी से बयानियां। हाँ, ओके। अच्छा, कायरा साहब कभी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर आप हैं कायरा साहब? आपका आवाज आ रही है? जी मैं हूं। वो आप सवाल सुन पाए थे कायरा साहब? मेरा वो यही था कि आपकी राय में ये पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत ये नून लीग की ही एक्सटेंशन या उनकी प्रॉक्सी या उनकी सपोर्टिव है या ऐसी, या आपकी भी राय में ऐसी बातें जो करते हैं उनको पता ही नहीं है कुछ? देखिए वसीम, पहली बात तो ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ उसके कुछ हमारे मुल्क के खास तर्ज सियासत में हमें अपना नैरेटिव देना पड़ता है और जरा मसाले भी लगते हैं, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो एक मुखालिफ हूँ और मेरा इंटरेस्ट है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आने का फैसला करते हैं और मुल्क वापसी का सफर शुरू होता है। लंदन एयरपोर्ट पे उनको जिस तरह सी ऑफ किया जाता है, एम्बेसडर साहब आते हैं, फलां, वो पाकिस्तान आते हैं, उनकी यहाँ पे सारी मूवमेंट, इसके ऊपर मीडिया ने बाय लार्ज, आप तो न्यूट्रल है ना, आपने क्या इसको किस तरह पोर्ट्रे किया कि मियां नवाज शरीफ साहब एक न्यूट्रल आए हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है और वो अपने तई अपनी सियासत को इतना भरपूर तरीके से करके
اور وہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہونے کے لیے پلان کر رہے ہیں، یا آپ سب میڈیا نے بائی اینڈ لارج میڈیا نے یہی بات کہی جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یا میاں صاحب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ جی میڈیا نے بائی اینڈ لارج یہی بات کہی، اور آپ کی بھی رائے یہی ہے جو میڈیا نے بائی اینڈ لارج کہی؟ تو یہی ہم نے کہا نا، ہمارا کہنا گناہ ہو گیا کہ اس کے اوپر کیوں کہا ہو گیا؟ کس نے کہا گناہ ہو گیا؟ آپ کا واقعہ جو بھی نہ رکھیں، لیکن زرداری صاحب کی رائے ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ یار۔ نہیں، وہ ہے پنجاب گورنمنٹ کی۔ جی میرا بھی سوال پنجاب کی نگراں حکومت سے متعلق ہی ہے۔ نہیں، میں عرض کرتا ہوں پنجاب کی نگراں حکومت کے بارے میں ہمارے دوستوں کی جو رائے ہے وہ ان کے انڈیویجول ایکسپیرینسز ہیں، جو پنجاب کے اندر اس وقت مختلف ضلعوں میں ڈسٹرکٹ کی بیوروکریسیز ان کے ساتھ کر رہی ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ زرداری صاحب کے ہمارے کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب سے مراسم اچھے تعلق ہے، وہ بیٹا کہتے ہیں ان کو اپنا بزرگ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک فرد ہیں، پوری ایک مشینری ہوتی ہے نا، پوری مشینری کو چلانے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ آپ پہ سے کلاسرا صاحب پنجاب کی بیوروکریسی کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، فیڈرل بیوروکریسی میں بھٹی صاحب بھی جانتے ہیں، آپ ذرا کراچی میں رہتے ہیں، آپ ذرا کم جانتے ہوں گے، باقی تینوں جو آپ کے اینالسٹ جانتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، ان سے پوچھ لیجئے کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی کا ٹلٹ کدھر ہے؟ مجھے تو چلے میرا تو آپ کی رائے کیا ہے؟ کہہ رہا میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان سے پوچھ لوں گا میں، آپ تو بتائیں۔ ان سے بھی پوچھ، میری رائے تو وہی ہے جو میرے ساتھی دے رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی رائے کا بہت احترام ہے، بالکل وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ان تینوں اینالسٹ سے پوچھئے کہ یہاں کی اور فیڈرل بیوروکریسی کا ٹلٹ کس جماعت کی طرف ہے۔ آپ کو آپ کے سوال میں ابھی ان سے پوچھ لیتا ہوں، اور لیکن یہ کہ زرداری صاحب کی رائے کہ ایسا نہیں ہے، آپ کی رائے ہے کہ نہیں؟ ان کا احترام ہے زرداری صاحب کی رائے کا، لیکن بہرحال ٹلٹ ہے۔ دیکھیں نا، آپ مجھ سے اس متصادم بیان دلوا کے پھر آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ اچھا جی آپ زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس طرح یہ مناسب چلے میں سوال نہیں کر رہا، نہیں آپ مجھے میرے لیڈر کے بیان کو ریبٹل نہیں کرتا، لیکن آپ کی رائے یہ ضرور ہے کہ بہرحال نون یہ بات واضح ہے کہ فیور ہے، چھوڑ دیجئے، اگر آپ کے تینوں اینالسٹ کہیں تو پھر کلاسرا صاحب بتائیے جناب۔ اچھا ویسے مطلب میری بھی ایک بہت ہی ادنا لیول پہ لیکن رائے تو یہ کہ جب اس کابینہ میں آ کے فواد صاحب بیٹھ جاتے ہیں، جب اس میں آج چیمہ صاحب کا اثر نظر آتا ہے، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ بھائی ہم بے شک کہہ لیں کہ نہیں یہ نون لیگ کے کارکن تھوڑی ہیں کوئی فواد صاحب، یہ چیمہ صاحب کوئی ایم این اے تھوڑی ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ ان کا ٹلٹ کس طرف ہے، ان کی قابلیت اپنی جگہ، اور اگر یہی دو نام آ رہے ہیں تو ان کا ظاہر جھکاؤ واضح ہو رہا ہے۔ تو کلاس آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ بیوروکریسی اور اس کا ٹلٹ ہے نون لیگ کی طرف، پنجاب کی کابینہ کا ٹلٹ ہے؟ میں آتا ہوں، اس میں بڑا اچھا سوال کیا ہمارے دوست قمر زمان کہرا صاحب نے۔ اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا زرداری صاحب کی کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، ایک چیز بڑی انڈرسٹینڈبل ہے کہ جو اس وقت بھی سب کو پتا تھا یا ایک طرح کا امپریشن تھا کہ محسن نقوی صاحب کا نام جو ہے وہ زرداری صاحب کی طرف سے ہے، اور وہ ان کے قریب بھی ہیں، جیسے آج انہوں نے کہا بھی ہے جی میں ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ تو آج یہ ممکن نہیں تھا کہ زرداری صاحب سے جب حامد میر صاحب نے سوال پوچھا تو وہ ان کو ڈسون کرتے، اونرشپ نہ دیتے، سو اٹ وازنٹ، یہ نہیں ہونا تھا کہ وہ زرداری صاحب اب اتنے بھی وہ نہیں ہیں کہ وہ ایک اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کے یہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں جن میں کی ان کے اپوائنٹمنٹ پہ ان کی بلیسنگ شامل ہے، اور آگے الیکشن آنے والے ہیں، اسی وقت وہ ان پہ کریٹیکل کامنٹ کرتے یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں۔ سوریا کی بات کر رہا ہوں، کمپلیٹلی اگریڈ، بٹ ہی کوڈ ہیو ایزیلی اوائڈڈ کہ وہ یہ نہ کہتے، ظاہر ان کی مرضی ہے جو انہوں نے کہنا ہے۔ اس سے پہلے قاہرہ صاحب مجھے کہیں بھائی آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ وہ کیا کہیں، آف کورس ان کی مرضی ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے لیے یہ تو بہت آسانی سے ممکن تھا نا کہ محسن نقوی صاحب کو بالکل اپنا بیٹا دوہرا کر وہ یہ سوال اوائڈ کر جاتے اور یہ نہ کہتے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے کہ جناب نون لیگ کی پروکسی ہے پنجاب کابینہ، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور چند کو تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ تو اوائڈ کر سکتے تھے۔ یہ میرے لیے ذرا سرپرائز اس کی وجہ ہے نہیں اس کی وجہ ہے کیونکہ حامد میر صاحب نے چند صاحب کا نام لیا، اگر مجھے صحیح یاد ہے، جی بالکل لیا، چند صاحب کا باقاعدہ ذکر کیا، جس کے بعد زرداری صاحب نے کامنٹ کیا کہ چند صاحب کو شاید پوری، جی لیکن اس سے پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہے جو بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر حامد میر صاحب نے کہا کہ چند صاحب کو نہیں پتا، تو زرداری صاحب نے کہا ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ بات بس چلے، وہ میرا خیال ہے انہوں نے لائٹر ٹون میں کہا ہوگا، کیونکہ چند صاحب مجھے ذاتی طور پر بڑے پسند ہے، لہٰذا میں ان کو ان کے سائڈ نہیں لگنے دوں گا۔ اچھا آتے ہیں اب اس پہ، یہ جو بات ہے بیوروکریسی کہرا صاحب نے کی ہے، جو پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج پنجاب میں رہا ہے کہ میرا خیال ہے ان کی 1977 کے بعد، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا مجھے پلیز کریکٹ میں، ان کی کبھی حکومت نہیں رہی وہاں پہ، پچھلے 45 سال زیادہ ہو گئے پنجاب میں، یہ کبھی ان کا وزیر اعلیٰ نہیں رہا،
इनके कभी हुकूमत नहीं रही, अगर हाई भी थी थोड़ी मंजूर भट्टू साहब के साथ, जब नकाई साहब के साथ फैसल साले आजाद साहब गए थे थोड़ी सी पावर शेयरिंग हुई थी, या फिर भी पावर शेयरिंग जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ 2008 में हुई, बाद में हुई। सो पीपल्स पार्टी के साथ कभी ब्यूरोक्रेसी पंजाब की जो है उनको अपना फ्यूचर ही नजर नहीं आता था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी ये पाकिस्तान के लिए स्पेशली पंजाब से ज्यादा आते, 50% उनका शेयर है इसमें। उनको अपना फ्यूचर जो है, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, लिक्विडेटिव मरात हैं, आगे जाना है, और बहुत सारे आपके एम्बिशियस उस ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। सो उन्हें हमेशा से पीपल्स पार्टी के साथ अपना फ्यूचर नहीं लगता था, और यही वजह है कि उन्होंने जाके जो चॉइस किया, क्योंकि उनकी हुकूमतें नहीं है, शहबाज शरीफ साहब 3-4 दफा रहे हैं, 2 दफा वहाँ पे नवाज शरीफ साहब रहे हैं, उन्होंने हमेशा आके शरीफ फैमिली के साथ अपने आप को अटैच किया, और इतना अटैच किया है कि उनकी फैमिली का हिस्सा बनकर रह गए थे कि जनाब उन्होंने तस्वर ही नहीं था कि अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम नहीं, तो हम नौकरी नहीं करेंगे, हम 2-3 साल हम इधर उधर पोस्टिंग ले लेंगे, नौकरी हम इनके साथ करेंगे। सो ये पीपल्स पार्टी जो है अभी भी इनको क्या डिसएडवांटेज है, 2-3 है। वो ये है सबसे बड़ा कि फिर वही हवा चली हुई है कि जनाब पीपल्स पार्टी की तो बात नहीं हो रही, ये तो अंडरस्टैंडिंग के साथ आ गए, और इनकी तो बात होगी, वो कहते हैं हमारी डील होगी। सो पंजाब में भी इसने नवाज लीग ने आना है, और आपके सेंटर में भी नवाज लीग में आना है, तो वो फिर क्यों काम करें इनके पीपल्स पार्टी साहब। आपके ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टिल्ट तो है नून लीग की तरफ ब्यूरोक्रेसी का? नहीं, उसी पे आ रहा हूं ना मैं, वो टिल्ट की बात कर रहे हैं ना। सो टिल्ट नहीं है, वो टोटल तौर पर पार्शियल हैं। अभी भी जो आपके निगरान हुकूमत इस्लामाबाद में बनी हुई है, आपके 6 ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जो ग्रेड 22 के रिटायर्ड हैं, 6, 1-2 भी नहीं है, 6 हैं, और सारे के सारे उनके नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के उनके डार्लिंग हैं, फेवरेट हैं, दोनों के उनके वो रहे हैं, उनके एक तरह का फैमिली का हिस्सा है वो सारे। सो जब आपने यहाँ पे बिठा के 6 वजीर इधर बना दिए, वहां पे ब्यूरोक्रेसी को सारा पता है पंजाब में कि नई हुकूमत जो आनी है वो इनकी पीपल्स पार्टी की नहीं आनी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की सीटें जो है, अगर नो ऑफेंसेस टू कैरा साहब और उनकी पार्टी के, तो मैक्सिमम इनको तवक्को है कि यार हमारे 8-10 जो पोटेंशियल लोग हैं जो जीतने की उसमें पोजीशन में है, जिसमें कैरा साहब हैं, नदीम अफजल चंद साहब भी हैं सेंट्रल पंजाब से, अगर इनके 2-4 3-4 काम है अगर नहीं हो रहे, और नवाज लीग के लोगों के हो रहे हैं, फंड भी मिल रहा है, डेवलपमेंट फंड भी मिल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, मर्जी के डीसी तो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, नोटेड। कैरा साहब थैंक यू। और अगर हम 2-4 कहते हैं हमारे वो काम भी नहीं होते, सो उनकी जेन्युइन तौर पर अगर वो बात समझते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को कंप्लेंट भी की है, और पार्टी ने आई होप कि उन्होंने एड्रेस किया होगा, या तो ब्यूरोक्रेसी टोटल न्यूट्रल हो कि वो नवाज लीग के काम भी ना करे, इनके भी ना करे। नोटेड। लेकिन आप कह रहे हैं बड़ा वाजिब है, इसमें आपका नुक्ता आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं। कैरा साहब थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डालेंगे, ठीक है कमलनाथ कैरा साहब, मैं जरा आगे आते हैं तहरीक इंसाफ। इधर मैं अगले सवाल पे आता हूं, ये हमने जरदारी साहब की बात कर ली। अच्छा, ये काज़मी साहब, ये आज वाला जो फैसला है इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आप 20 दिन में करवाएं, इलेक्शन करवाएं, वरना बल्ले का निशान आपको होता है ना मिले, और पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि उसके इलेक्शन कराना मसला है, कानूनी मोजगाफियां हैं। तो ये भी सवाल है कि इमरान खान साहब को दोबारा बतौर चेयरमैन इलेक्ट किया जा सकता है नहीं। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो आज हुई है, जो कि अल्टीमेटली पीटीआई को इस निशान से महरूम कर सकती है, या आपके ख्याल में वक्ती क्राइसिस है 15-20 दिनों का, जिस तरह होता है ना कि जनाब वो जी गोशवारे जमा नहीं करा है तो नाअहल हो गए, जमा करा दो दोबारा अहल हो जाओगे, बट ठीक है मामला हल हो जाएगा 21वें दिन। आपको क्या लगता है इन दो में से? नहीं, मुझे ये ज्यादा संजीदा मामला लगता है। पहले तो आप ये देखें ना कि 13 सितंबर को ये फैसला महफूज हुआ जी, फिर ये आप देख लें कि फैसला 23 नवंबर को आया। ये 2 महीने क्या करता रहा इलेक्शन कमीशन इसके साथ। अब आपको पता है कि 20 दिन दिए गए हैं, और उसके 7 दिन के बाद इन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट वगैरह जमा करवानी है, और इलेक्शन जो स्केड्यूल है वो गालिबन दिसंबर के तीसरे हफ्ते के अंदर उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर फिर दोबारा कोई मसला बनता है तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बिल्कुल उससे पहले कोई ऐसी चीज उठ जाती है और इलेक्शन कमीशन कहता है मुतमईन नहीं हुए, तो वो तो फिर उनका निशान भी ले सकते हैं। और इन हालात में जहां पे आप वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दे रहे, जहां पे किसी किस्म की आप उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी आप देख सकते हैं, वो बार बार ये शिकायत करते हैं, तो उन हालात के अंदर कैसे वो ये इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से सोच रही है कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे वो, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जरूरी नहीं है कि चैलेंज करें, ये किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी वो अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करते रहे कि वहां पे भी हमारे फैसले महफूज हो सकते हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगले एक आधे दिन के अंदर हम देखें कि वो मुल्क की किसी हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज। और इसमें भी डिबेट चल रही है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही किया जाए या कहीं और किया जाए, दोनों तरह की राय। और भट्टी साहब, आपकी भी ये राय है कि हो सकता है, यानी आज का फैसला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुमकिन है एक रास्ता इस बात का बन रहा हो कि इलेक्शन में बल्ला ही ना हो? देखिए, सवाल पे आने से पहले ऑन लाइटर नोट, जो जरदारी साहब ने चंद साहब के बारे में कहा,
یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہمارے 4-5 لوگ اوپر پارٹیاں ہائی جیک کر کے بیٹھے ہیں. فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹیاں ہیں یہ. بلاول کو تجربہ نہیں ہے لیکن وہ تجربہ لے لے گا. وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. چند صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور واقعی ٹھیک ہے 2-4 بندوں کو اوپر زرداری صاحب اور بلاول کے علاوہ کبھی کسی کو کوئی اصل چیزوں کی ہوا نہیں لگتی. ادھر ہاؤس آف شریف کے علاوہ مسلم لیگ دیکھتی ہے کہ آج کیا لے کے چلنا ہے, اور ادھر تحریک انصاف میں ظاہر 4-5 جو ہیں وہ لے کے چلتے ہیں. یہ ہے وہ ان کی اپنی فیملی لمیٹڈ جمہوریت جس کی وجہ سے نفرت ہو گئی اس سارے نظام سے اور یہ سارا کچھ. یعنی وہ اس سے اوائڈ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں, اور اس کے باوجود چند صاحب بھی پارٹی میں رہیں گے اور زرداری صاحب ان کے لیڈر رہیں گے. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ, یہ ہے وہ سارا کچھ. آپ لائٹر نوٹ میں اس طرح اس کو آگے نہیں پہنچا سکتے کہ یہ لائٹر نوٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے الیکشن کمیشن صاحب بہادر سے پوچھنا تھا کہ کون سی پارٹی ہے جس میں الیکشن ہوا ہے. ساری سلیکشن ہوئی ہیں, اور کہاں جہاں الیکشن ہو گئے ہیں اور یہ جن کی پارٹیوں میں الیکشن نہیں ہے وہ شفاف الیکشن نہیں ہے, وہ شفاف الیکشن ملک میں مانگتے ہیں. یہ کل تک مسلم لیگ کو تنگ آ کے کہہ رہے تھے کہ مذاکیہ الیکشن کروا لیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہوگا ڈیفینیٹلی. 20 دن ہیں اس میں. یعنی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے بلہ جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, ایسا لگتا ہے کہ ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ تو ہو سکتا ہے اگلے جا کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے وہ مل جائے اور ہو سکتا ہے اس کی نوبت نہ آئے, لیکن کافی مشکلات ہیں اس وقت جبکہ عمران خان جیل میں ہے, باقی تحریک انصاف تتر بتر ہے, اور اس کے علاوہ نئے وکیل, نئے ڈاکٹر, اور اس میں الیکشن, اور الیکشن میں کیا کیسے الیکشن ہوتے ہیں, کون بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ کافی مشکل. اچھا میں لیکن اس کو اس طرح ٹھیک ہے, اور یہ اگلا راؤنڈ میں کلاسز آپ سے آغاز کرتے ہوئے زرداری صاحب نے تو آج کہا کہ جناب مجھے یقین ہے 8 فروری کے الیکشن ہو رہا ہے. آپ کی بھی یہ رہے کلاسز صاحب, ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ سر اس پہ چیف جسٹس قاضی فیض, جی میں نے اسی لیے زرداری صاحب کا سہارا لے کے ذرا ان کے کندھے پہ, لیکن میں اسی پہ کہ اس پہ سوال بھی نہیں کرنا, اس پہ کوشچن بھی ریز نہیں کرنا. سو شوئنگ مائی ریسپیکٹ ٹو آنریبل چیف جسٹس صاحب. میرا خیال ہے بالکل یہ ہو رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں, اور الیکشن کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. اس کی انٹرنیشنل کمپلیکیشنز بھی ہیں, کنسیکوینسز بھی ہیں. ایون آئی ایم ایف جو ہے, تو آئی ایم ایف نے, یہ لوگ شاید مانیں گے نہیں کہ آئی ایم ایف کا بھی اس میں رول ہے جو الیکشن کی ڈیٹ رکھی گئی. ادروائز وہ آپ کو $70 کروڑ کی قسط ریلیز نہیں ہونی تھی. وہ چاہتے تھے کہ نہیں کہ آپ پہلے الیکشن کی آپ ڈیٹ دیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کی قسط وغیرہ دیکھیں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا, تو اس کو وہ بھی چاہتے ہیں. سو الیکشن کے ڈیلے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. چیف جسٹس صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور اگر کوئی رہ سکے اس میں کسر رہے گی تو عالمی جسٹس جو ہے آئی ایم ایف جو زیادہ پاورفل ہے, انہوں نے بھی اس بات پہ رکھا ہے. اس کے بعد آپ کو $70 کروڑ جو ہے. چلو اب میں پھر اس پہ بات ہی نہیں کرنا. قاسمی صاحب, جس طرح ہم نے یہ کہا کہ پروگرام کا آغاز یہاں سے کیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی وزارت عظمیٰ اگر وہ بن جاتے ہیں تو, یعنی ظاہر ہر پارٹی سیل کرتی ہے نا بھائی, وہ قاہرہ صاحب نے کہا جناب بالکل بلاول صاحب ہی ہیں. آپ کو یقین ہے کہ ان کیس اگر نون لیگ الیکشن جیتتی ہے تو آپ کو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نون لیگ جیتی ہے تو آف کورس نواز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں نو اٹ از ناٹ دیٹ سمپل, اٹ اسٹل ریمینز اے کوسچن دیٹ ایون اف پی ایم ایل این از ان پاور who will be the prime minister? It still remains a question. قاسمی صاحب دیکھیں پارٹی کے اندر تو بڑی اس میں کلیئرٹی ہے, اس میں آپ کسی سے بھی بات کریں, ان کی لیڈرشپ سے بھی بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن یہاں پہ جو چھوٹا سا ایشو ہے وہ میاں صاحب کے لیگل مسائل ہیں. ابھی تک وہ اس میں نائل بھی ہیں, ان کے آپ کو پتہ ہے کیسز بھی چل رہے ہیں, سزا یافتہ بھی وہ ہیں, آلدو کہ وہ اس وقت ان کو سیاسی ایکٹیویٹی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ان کے لیے ہو سکتا ہے جو لیگل مسئلہ ہے. اگر نون لیگ اقتدار میں آتی ہے تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب بعد میں فیصلہ کریں کہ شہباز شریف صاحب کے وہ حوالے چیزیں کر دیں, لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کھلاڑی ہیں, وہ کوچ نہیں ہیں, وہ پیچھے بیٹھ کے چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. اور وہ انہوں نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا انہوں نے اپنی ضد بنا لی, اور وہ جو انہوں نے اپنی ایک لیگیسی بنائی تھی, اور وہ جو ایک تھا کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور ووٹ کو عزت دو, اور وہ سب کچھ قربان کر کے انہوں نے لاڈلے کا ٹیگ اپنے اوپر اس لیے نہیں لگوایا کہ وہ کسی اور کو وزیر اعظم بنوا دیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کے ذہن میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ میں نے ہی وزیر اعظم بننا. اور بھٹی صاحب یہ اچھا, یہ آج سے 1.5-2 سال پہلے خود ناچیز سے 2-3 نون لیگ کے لیڈران نے کہا, ایک کا تو مجھے بڑا واضح یاد ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اب وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے, لیکن یہ وہ ٹائم تھا
جب بالکل ماحول ہی الگ تھا, جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3 سال بعد یہ سوال بھی ڈسکس ہو سکتا ہے, جب بالکل معاملہ الٹ چل رہا تھا. اب جب کہ یہ چیز ممکن نظر آ رہی ہے تو لگتا ہے کہ موڈ بدل گیا ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ کا مطلب ایک ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا, یہ قانونی مسائل وغیرہ سے وہ گزر جائیں گے؟ یہ ناچیز کون ہے؟ اس کو خادم کو وسیم بادامی کہتے ہیں. اچھا خادم, اچھا ٹھیک, میں معذرت چاہتا ہوں, میں بھول گیا تھا. اچھا بھائی جان, ہاؤس آف شریف کے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر کوئی آگے جائے گا. تو نواز شریف صاحب نہ بنے, جنہوں نے آج بڑا تاریخی جملہ بولا ہے کہ جھوٹ, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, جھوٹ بول کر سیاست نہیں کی. بڑے یاد آئے جناب اسپیکر سے لے کر کیلبری فاؤنٹ تک, سب کچھ یاد آ گیا, جدہ, لندن, لوٹے, پتہ نہیں کیا کچھ. تو وہ میرا محبوب قائد بنے گا, آنکھوں کا تارا بنے گا, یا محبوب قائد کی خواہش ہے کہ مریم نواز صاحبہ سی ایم یا پی ایم بنے, حمزہ بھی بن سکتا ہے, اور اگر ان میں سے کوئی قانونی مسائل سے نکل جائیں گے آپ کے خیال میں؟ ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں لگی ہوئی ہیں, پھر نا اہل ہیں, اہل, اس میں بھی ایک بحث ہے نا. نون لیگ کہتی ہے نہیں جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب اہل ہیں, ایک دوسرا اوپینین یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے تحت نااہل. ان سارے جھمیلوں سے نکل آئیں گے آپ کے خیال میں وہ 8 فروری تک میاں صاحب؟ سر امید تو بڑی ہے کہ محبوب قائد جھمیلوں سے نکل آئیں گے, لیکن نہ نکلے تو شہباز شریف صاحب بن جائیں گے کچھ دنوں, کچھ عرصے کے لیے, پھر محبوب قائد بن جائیں گے. اور آخری بات آپ کی اجازت سے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا قصور کیا تھا کہ پارٹی کے ہٹ کے انہوں نے چند بیانات دے دیے تھے. زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے بیانات میں آج دیکھ لیں, پارٹی کی جرت ہے کہ ان کو نکالیں, ان کو شوکاز نوٹس دیں یا ان کو پارٹی سے ڈسمس کریں. یہی تو پارٹی تو یہ خود ہے, لمیٹڈ کمپنیاں یہ. کلاسر صاحب فائنل ورڈ, چونکہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بھائی پھر ایک رائے یہ بھی ہے کہ میاں صاحب اپنے مزاج کے عین مطابق کچھ بھی ہوا 6-8 مہینے بعد پھر پھڈا پڑ جانا ہے, اس لیے شاید یہ سوچ ہو کہ بھائی جان بے شک نون کی حکومت آ جائے, یہ صاحب نہ بنے وزیر اعظم. اس سوچ کی وجہ سے ممکن ہے کہ میاں صاحب نہ بنے وزیر اعظم, کہ یار پھر ٹریک پر آئے گا کہ پھر 6 مہینے بعد رولا پڑ جائے. میرا خیال ہے کہ یہ جو الیکشن کے اکثر سننے میں آ رہا ہے, جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے بڑا رول ادا کرنا ہے. سو بڑی تعداد میں سننے میں آ رہا ہے کہ آزاد امیدوار جو الیکشن جیتیں گے. اب اگر نواز لیگ کے پاس پوری سیٹیں نہیں ہیں, سپوزلی ان کے ملا کے اسپیشل سیٹیں ملا کے 100, 120, 25 تک جاتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر تو وہ ایم کیو ایم پہ, باپ پہ, آزاد پہ, ادھر ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب پہ, بہت ساری پارٹیز پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے. اور ابھی سے جو میرے پاس ایک مطلب کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے ہیں یہ جو 3-4 ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں اس وقت نگران, جن میں بیوروکریٹ بھی 2-3 انوالو ہیں, تو یہ میسیجنگ بھیج رہے ہیں وہاں پہ پنڈی والوں کو, اسٹیبلش آپ کے اگر دینی ہے تو 2/3 دیں, اگر آپ نے بھان موتی کا کنبہ بنانا ہے تو پھر کیسے ملک ٹھیک ہوگا, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. سو ابھی سے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں دینا ہے 2/3 دے دیں. اب اگلے بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو 2/3 مل جائے تو یہ اس کے بعد جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف لگا دیتے ہیں راتوں رات, اور پھر اس کو جو کچھ ہوتا ہے. سو اب اس پہ بحث ہے کہ اب نواز لیگ کیا چاہتی ہے, کیا میاں صاحب دوبارہ آئیں 12 مہینے 18 مہینے, کیونکہ مشکل ہوگا میاں صاحب کے لیے اس وقت جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سپیس دینا, ان کو برابر بٹھانا, ان کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل کرنا. یہ کام شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں یا ان کی پارٹی کا کوئی اور بندہ کر سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سینٹ کے چیئرمین جو ہیں, یہ اس میں آگے سنجرانی صاحب نکل آئے تھے اچانک, باپ پارٹی کا, لیکن 6-7 سینیٹر تھے. تو ممکن ہے کل کو جب آپ جائیں پارلیمنٹ میں جائیں اور آپ کے پاس آزاد امیدوار بھی آپ کے پاس نہیں ہے, باقی آپ کے پاس ارکان ایم کیو ایم کے آپ کے ساتھ نہیں کام کرنا چاہتی, مولانا بھی ہیں, دیگر لوگ ہیں, تو کیا پتا پھر اسی طرح کا آزادی آ جائے. یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا شکریہ. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں مختصر بریک کے بعد.